اس کے بعد قرارداد مقاصد کس نے پیش کی؟ پاکستان بننے کے بعد وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان، وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان نے یہ قرارداد پیش کرنے والے کا نام آ گیا کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ جس طرح کے میرے سامنے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 1949 پاکستان کس تاریخ کو بنا؟ 47 48 49 کتنے سال بعد؟ بولو 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 2 سال بعد یہ پیش کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھنا میرے بھائیوں، یہ جو قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اسی آئین میں لکھے ہوئے اس بیان کو پیش کرتا ہوں جو بیان صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس بنائے تھے، یعنی اسلام کی حدیں جو ہوتی ہیں نا، زانی کی سزا، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا، شرابی کی سزا، یہ حدود کا ایک آرڈیننس اس نے بنا کر پاکستان میں جاری کرنا چاہا۔ میرے دوستو، اس سکولی طبقے کے اسلام کے ساتھ جو لاحقے اور سابقے لگتے ہیں نا، ذرا ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حدود ہیں، حدود۔ بسم اللہ ملک صاحب، بٹھاؤ ملک صاحب، توجہ ہے۔ حدود کا لفظ 1400 سال استعمال ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ یہ لاحقہ آرڈیننس کا کبھی نہیں لگا۔ جنرل ضیاء کے دور میں حدود کو آرڈیننس کہا گیا۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ آرڈیننس کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اپنے سمجھنا میری بات کو،
آپ اپنے حکمرانوں اور اپنے سرداروں کی نیتوں سے اس وقت واقف ہوں گے جس وقت آپ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے معنی مطلب کو صحیح سمجھیں گے. آرڈیننس کا معنی شاہ جی قبلہ، آرڈیننس کا معنی ہوتا ہے وقتی. کیا معنی ہوتا ہے؟ حدود آرڈیننس یعنی حدود کا وہ قانون جو وقتی اور عارضی کسی مقصد کے تحت کچھ وقت کے لیے بنایا گیا. تو اس سے آپ جنرل ضیاء کی نیت کا نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضرت کیا بلا تھے. بلا تو سارے ہی ہیں لیکن بلاؤں میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ بلا کیا کہہ رہا ہے؟ آرڈیننس. ارے بھائی حدود تو خدا کے ہیں، وہ آرڈیننس وقتی نہیں ہوتے، وہ تو ساری کائنات کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. جو شخص اسلام کو مانتا ہے لیکن کسی وقتی ضرورت کے تحت مانتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو اسلام کو اتنا لمبی مدت کے لیے مانتا ہے. وہ کہتا ہے ساری دنیا میں جتنا دیر زندگی ہے اس زندگی میں بھی مانتا ہوں میرے لیے ضروری ہے. مروں گا تو قبر میں بھی اسلام ضروری ہے اور اٹھوں گا تو پھر حشر میں بھی میرا ساتھ اس کا ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اڑتے فرید آباد شریف، اڑتے فرید آباد شریف. کملے سمجھ رہے ہو بات کو؟ تمہیں کیا معلوم علم کہاں ہے؟ سکولیوں کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے؟ یہ علم رکھتے ہیں حمزے کے ساتھ، علم نہیں رکھتے. بات سمجھنا. جنرل ضیاء کا بیان سنا تھا. اس نے بتایا، اس نے کیا کیا تھا، اس کا حوالہ دیتا ہوں. 7 صفحے پر لکھا ہوا ہے. صدر پاکستان نے 2 مارچ 1985 کو دستور پاکستان میں ترمیم کی اور دفعہ 2 الف کا اضافہ کیا گیا. اس دفعہ کے مطابق قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ قرار دیا گیا. قرارداد مقاصد پیش کس نے کی تھی؟ نواب لیاقت خان نے. بات سمجھنا. 49 میں. لیکن وہ آئین کا باقاعدہ حصہ نہ بن سکی. یعنی آواری سی بات تھی جس کی کوئی حیثیت اتنا نہیں تھی. اس کی حیثیت بنائی جنرل ضیاء نے. اس نے ایک ترمیمی دفعہ زیادہ کی، اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 2 الف. اس کی عبارت ہے قرارداد مقاصد مستقل احکام کا حصہ ہوگی. یہ 1985 میں جنرل ضیاء نے کام کیا. اب
جب قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا، کیا بنا گیا؟ مستقل حصہ جب بنا دیا گیا جنرل ضیاء کی طرف سے، تو مستقل حصہ بنانے کے بعد قرارداد مقاصد سے جو فائدہ حاصل ہوا اسلام کو اور مسلمانوں کو وہ بتاتا ہوں جنرل ضیاء کی زبان سے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلے قرارداد مقاصد تھی لیکن بالکل غیر مؤثر تھی، آئین کا حصہ نہیں تھی. پھر آئین کا حصہ بنایا گیا، حصہ بنا کر بنانے والے کا بیان پیش کر رہا ہوں. جل شانہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ دیکھنا، اس ضمن میں صدر مملکت نے کہا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دینے سے نہ تو آئین پوری طرح مشرف با اسلام ہوتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت جس آئینی اور سیاسی دور سے گزر رہا ہے اس میں یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ حصول مقصد کی منزل نہ صحیح اس کی طرف ایک پیش رفت ضرور ہے، اور میرے خیال میں ایک اہم پیش رفت. جنرل ضیاء کہہ رہا ہے کہ قرارداد مقاصد سے نہ آئین اسلامی بن سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، یعنی راستہ بھی نہیں بن سکتا، اس سے اسلام کا راستہ بھی نہیں بن سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی، بس اتنا سی بات ہے. میں حیران ہوں ان ملاؤں اور پیروں پر جو قرارداد مقاصد کو سر پہ اٹھا کر اور پاکستان کے اسلامی ہونے کے شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوابزادہ لیاقت خان نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پہلا قدم اٹھایا. پہلے قدم کا یہ حال ہے جو آپ نے جنرل ضیاء کے منہ سے سن لیا، اور وہ بھی قرارداد اس نے پیش کی. قرارداد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھئی یہ کہ میں بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے اس کو رد کریں، اس کو قبول کریں. قرارداد کو تم مانا ہی یہ ہے. بات نہیں سمجھے؟ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ دوستو یہ بات سمجھ آ گئی؟
قرارداد پاکستان کو اسلام کے راستے ہموار کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسلام آنا، اس کا اسلامی ہونا خود یہ تو دہائی خدا کی، جس سے راستہ بھی ہموار نہیں ہوتا اس کو اسلامی کیسے کہو گے؟ اللہ اکبر، عجیب آنکھ مچولی کھیلی گئی بھائی. توجہ، اب اگلی بات پہ غور کرنا. ہائی کورٹ نے، تمہارے ہائی کورٹ، ذہن میں رکھنا، ہائی کورٹ کو کہا جاتا ہے عدالت عالیہ، اور سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے تمہاری اصطلاح میں عدالت عظمی. عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ میں جنرل ضیاء کی طرف سے جو ترمیم ہوگی اور آرٹیکل 2 الف زیادہ کی گئی، جس کا مقصد تھا کہ قرارداد پاکستان کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا ہے. اس پر ہائی کورٹ نے ایک بیان جاری کیا، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سناؤ. سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ دیکھ لو میں باتیں کتنا پختہ کر رہا ہوں. کچی بات کرنا یہ تو ہمارا وتیرہ ہی نہیں ہے، اللہ کے فضل. یہ ہماری عادت نہیں ہے کچی بات کرنا. 19 جولائی 1992 کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا وہ متفقہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ آئینی ترامیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنانے کے نتیجے میں آئین کی دفعہ 2 الف آئین کے باقی تمام دفعات پر حاوی ہو گئی ہے اور پورے آئین کو کنٹرول کرتی ہے. عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ بھائی کیونکہ مستقل حصہ قرار دے دیا جنرل ضیاء نے، تو جو یہ دفعہ ہے، کیونکہ وہ قرارداد آئین کا مستقل حصہ بن گئی، لہذا قرارداد مقاصد والی یہ دفعہ یہ تمام آئینی دفعات پر حاوی رہے گی اور غالب رہے گی، حاکم رہے گی. دوسری دفعات کو دیکھیں گے اس کی روشنی میں، اگر اس سے ٹکراتی ہیں تو ختم کر دیں گے، ان کو دفعات کو ختم کرنا پڑے گا. عدالت عالیہ نے یہ بیان جاری کیا، یہ فیصلہ کیا. عدالت عظمی یعنی سپریم کورٹ نے ان کا یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا کالعدم قرار دے کر ختم کر دیا. انہوں نے کہا اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ باقی دفعات سے یہ کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہے، یہ اس کی حاویت ہے، یہ غالب ہے، یہ ان پر حاکم ہے، یہ کوئی اصل ہے، یہ کوئی ماخذ ہے. نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، برابر ہے. جس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں. باقی دفعات ختم ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. لہذا عدالت عظمی یعنی تمہاری سپریم کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا کہ قرارداد مقاصد کو مستقل حیثیت دینا یہ
بالکل باطل سی بات ہے. اگر کسی صدر نے عارضی طور پر ترمیم کر کے ایسی کوئی دفعہ زیادہ کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ دوسری دفعات سے ایک تاجور اور غالب اور حاکم ہے. نہ یہ دوسروں کی طرح ہے. اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں, اس کو بھی ختم, جس کو بھی مرضی ختم کر سکتے ہیں. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت دوسری دفعات کی طرح ہے. ختم کر بھی سکتے ہیں, رکھ بھی سکتے ہیں, ختم بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرارداد مقاصد کو اگر اسلامی سمجھتے ہیں تو اسلام کو ختم کرنے کی طاقت ان کے لیے سمجھنی پڑے گی. یہ کفر ہے. اگر اس کو اسلامی قرار نہیں دیتے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ جملہ بیان عدالت عظمی کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور حقیقت یہی ہے. بات نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. مولانا ذرا غور کرنا. اب جو قرارداد مقاصد میں اصول اور ضابطے لکھے ہوئے تھے نا, ان میں سے چند کو لے کر ان پر تبصرہ کرتا ہوں. بات نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں. پہلی بات اس میں جو لکھی تھی نا وہ سناتا ہوں, جس سے آپ جیسے بھولے لوگ پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. غور کرنا ذرا. اصول بیان ہو گئے. پہلا اصل, پہلا ضابطہ, پہلا قانون قرارداد مقاصد میں کیا لکھا ہوا تھا جو نواب زادہ نے پیش کیا. اللہ تعالی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بجا ہے, کوئی شک نہیں. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, حاکم کوئی نہیں. بات سمجھنا. اب اگلے جملے پہ غور کرنا. اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمائے ہیں. چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. بات سمجھنا. پہلی بات بالکل برحق کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں, حاکم مطلق وہ ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے شاہ جی, ایسے نا. دوسری بات, اللہ پاک نے جمہور کی وساطت سے یعنی بہت لوگوں کی وساطت سے یعنی ووٹوں کی کثرت کی وجہ سے, ووٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ اپنا حاکم ہونا ہمیں عطا کر دیا, اپنا نائب بنا دیا. بات سمجھنا. جمہور کی وساطت سے
یعنی جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو خدا کا نائب بن گیا، لوگوں نے اس کو خدا کا نائب بنا دیا۔ اب یہ نائب ہو کر حاکم ہے۔ اب بات سمجھنا، اس پر تبصرہ کروں گا۔ یار یہ جو باہر جا رہے ہو، او بھائیو، جو باہر جا رہے ہو، انارکلی جا رہے ہو یا کوئی ضرورت ہے پیشاب پخانے کی، پانی پینے کی، شرم کرو۔ اگر کوئی شعور کی باتیں آپ کو سمجھانے کی ہم نے مصیبت اٹھائی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ پھر تم بےہودہ لوگوں کے لیے اتنا بڑے مصیبت خانہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی ڈنگر کا ہمارے مجمع میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ ڈنگر ہے جو ادھر ادھر بھاگتا رہے۔ اگر کوئی انسان کا بچہ ہے تو آرام سے بیٹھ جائے گا۔ چلو باہر جو بیٹھے ہو، تمہارا حق بنتا ہے یہ سب کو ڈنڈے کے ساتھ اندر لاؤ۔ تم انارکلی گھومنے کے لیے آئے ہو یا تمیز ہوتی ہے بات سننے کی؟ اس کا مطلب ہے تم نے تو دوسروں کی طرح ہمیں بھی کاروبار میں مولوی سمجھ رکھا ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نہ دیکھوں۔ اگر پیشاب پخانے کی ضرورت ہے تو وہ سامنے ہے لیٹرین دائیں طرف۔ وہ ڈنڈے لے کر جو کھڑے ہوئے ہیں، جو ادھر آنے لگے اس کے سر میں ڈنڈا مارنا۔ بھائی بات اگر آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں تو ہم سارا نظام ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم بے وقوف پاگل ہو کر ایسے کھپتے رہتے ہیں تو پھر آواز دو ہمیں، ہم سارا نظام ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں کون سی ضرورت ہے؟ تمہارے لیے جلتے ہیں بھونتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی دشمنی کائنات کی لے کر سر پر بیٹھتے ہیں۔ تم اتنے ڈنگر ہو کہ پھر رہے ہو، گھوم پھر رہے ہو۔ گرم کر اللہ اکبر۔ ارے بھائی بات سمجھنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کثرت یعنی زیادہ ووٹوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنا نائب بنا دیتا ہے۔ اصل حاکم وہ ہے لیکن پھر اس کے نائب حاکم ہم بن جاتے ہیں ووٹوں سے۔ تبصرہ سنیں ذرا، تبصرہ سنیں۔ جمہور کی وساطت ووٹوں سے ہم خدا کے نائب بن گئے۔ خدا اصل حاکم ہے۔ سنو پہلا سوال سنو حکومت والو، دنیا میں
نئی روشنی کے دعوے کرنے والوں، پرانی روشنی کا یہ مسکین تم سے سوال کرتا ہے، اگر میرے اسی سوال کا جواب دے دو میرا خون تمہارے لیے معاف ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں، میں نے کھا پی لیا جو کھانا تھا، کوئی ضرورت نہیں اب زندگی کی، جو بیان کرنا تھا، جو سنانا تھا، سمجھتا تھا جو فریضہ ہے وہ ادا کر لیا۔